بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ لوگوں نے یہ حدیث سن رکھی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ حدیث اسلامیات کی کتابوں میں بھی اسکولوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ڈال دیے جائیں گے، دونوں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ لیکن ایک سوال لوگوں کی جانب سے بہت کیا جاتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں تو رشوت دیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی یہاں زندگی بسر ہی نہیں ہو سکے گی اگر ہم رشوت دینے کا کام نہ کریں۔ اور یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ پولیس والوں کا معاملہ ہے، حکومت کے تقریباً تمام اداروں میں یہی صورتحال ہے، اور حکومتی اداروں کا اختیار دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یعنی فقط یہ معاملہ نہیں ہے کہ کسٹم والے رشوت مانگ رہے ہیں، یا جہاں ملازمت چاہیے یا جہاں ٹھیکہ چاہیے یا ٹینڈر چاہیے وہاں رشوت دینا پڑے گی۔ ایف بی آر کا ادارہ بھی اب شامل ہو گیا ہے، اور ایف بی آر اپنا اثر و رسوخ اتنا بڑھا رہا ہے، حکومت کے کہنے پہ بڑھا رہا ہے کہ تقریباً ہر آدمی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، اس لیے کہ آج کی دنیا میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے مسلسل، جس کی وجہ سے بینک کا سارا حساب و کتاب ایف بی آر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور وہاں بھی رشوت دینا پڑتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رشوت دیے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے اپنی جگہ پر کہ جو شخص بھی رشوت لے رہا ہے، میں پہلے ذرا سی اس کی رشوت کی تاریخ ڈیفینیشن شرعی اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ شرعی اعتبار سے رشوت وہ کہلاتی ہے کہ اگر کوئی شخص مقدمے کا فیصلہ اپنے حق میں کرانے کی خاطر، باوجود اس کے کہ حق پہ نہ ہو، مقدمے کا فیصلہ اپنے حق میں کروانے کی خاطر جج کو یا مجسٹریٹ کو پیسے دے تو یہ رشوت کہلاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے رشوت، جج کو پیسے دینا یا مجسٹریٹ کو پیسے دینا، یہ رشوت کہلاتا ہے۔ اور عرفی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی حکومتی اداروں میں جہاں کہیں بھی ہمیں پیسے دینا پڑتے ہیں، لوگ اس کو رشوت کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے یہ رشوت ہے یا نہیں ہے، یعنی عام حالات میں جو لوگوں کو پیسے دینا پڑ رہے ہیں، یہ رشوت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے مجتہدین کے درمیان کہ اس کو رشوت کہیں گے یا نہیں کہیں گے۔ لیکن بہرحال جو اس طرح سے پیسے لے رہا ہے، حکومت کے کسی ادارے میں بھی کام کر رہا ہو، پیسے لینے والے کے لیے تو تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ وہ پولیس کا ادارہ ہو یا دوسرے حکومتی ادارے ہوں، جہاں اس طرح کی عرفی رشوت کہی جاتی ہے، عرفاً جس کو لوگ عام طور پر جس کو رشوت کہہ رہے ہوتے ہیں، لینے والے کے لیے تو یہ والی رشوت جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ حلال نہیں ہوگی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ جب اس کو احساس ہو جائے، یعنی پروردگار اس کو جب ہدایت دے دے کہ میں نے غلط کام کیا، اور ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو سرکاری اداروں میں کام کرتے رہے ہیں اور بعد میں ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے بڑا غلط کیا، یہ رشوت اس طرح سے نہیں لینا چاہیے تھی، تو جب ان کو احساس ہو جائے گا تو پہلی ذمہ داری تو ان کی یہ ہوگی کہ مالک تک اصل رقم پہنچا سکتے ہیں تو وہ رقم پہنچائیں، اور اگر مالک نہیں مل رہا، ہزاروں افراد سے رشوت لی ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کس سے رشوت لی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو اصل مالک کی طرف سے اتنی رقم صدقے میں دینا پڑے گی کہ جس کا ثواب اس کو ملے کہ جس نے پیسے دیے تھے، اور یہ حاکم شرع کی اجازت سے یہ والا صدقہ کرنا پڑے گا تاکہ اس کا ثواب اسے ملے کہ جس نے یہ پیسے دیے تھے رشوت کے طور پر، لیکن اب وہ نہیں مل رہا کہ ہم اس کے پیسے اس کو واپس کر سکیں۔ تو رشوت لینے والے کے لیے تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ آخر عمر میں جا کر وہ آدمی ہی نہ ملے کہ جس کو ہم اس کے پیسے واپس کر سکیں، تب بھی صدقہ کر کے وہ پیسے نکالنے پڑیں گے۔ ہاں، جہاں تک رشوت دینے والے کا تعلق ہے تو اس میں دو پہلو ہیں۔ اگر وہ غلط کام کروانے کے لیے پیسے دے رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، یعنی اس کا حق ہی نہیں بنتا تھا مگر وہ ملازمت حاصل کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہے، اس کا ٹینڈر ہی غلط تھا مگر ٹینڈر پاس کروانے کے لیے وہ پیسے دے رہا ہے، اس نے حقیقتاً کوئی غلط کام کیا ہے اور پولیس والا چالان کر رہا ہے اور چالان سے بچنے کے لیے وہ رشوت دے رہا ہے،
تو یہ غلط. تو اب یہ جو پیسے دے رہا ہے یہ غلط ہے. لیکن اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، مگر اس کے باوجود رشوت دیے بغیر اس کی جان نہیں چھوٹے گی، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے پیسے دینا جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ حق پر بھی ہے، اپنے مقام پر سچا بھی ہے، مگر اس کے باوجود زبردستی سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر کوئی چارہ نہیں بچتا ہے. تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ پیسے دے دے، اور پیسے دے کے اپنی جان کی یا اپنے مال کی زیادہ بڑے پیمانے پر حفاظت کرے. ورنہ مثلا پولیس والے پکڑ کے گاڑی لے جائیں گے، پھر گاڑی کی کوئی چیز نہیں ملے گی. موٹر سائیکل اٹھا کے لے جائیں گے، پھر موٹر سائیکل کی کوئی چیز نہیں ملے گی. تو اس سے بچنے کی خاطر اگر یہ پیسے دینا چاہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر اس کے لیے دینا جائز ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.